بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابو العاص بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربی کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوئی۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھا، جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ زینب خوف زدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے، میرے ابو نبی بن گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص کہنے لگا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی علی ابن طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میرا چچا زاد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر ابا جان کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ تعالیٰ، میں اس دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دیں۔ ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے، جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کے قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے، جس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دیکھ کر
اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تنہائی میں تم سے کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ تعالیٰ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کہاں؟ ابو العاص، میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیوں؟ ابو العاص نے کہا، میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہ کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے بھی سنا؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے
اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو، یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے زینب، ان کا احترام کرو، یہ تیرا خالہ زاد اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی ہاں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے دھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے پھر کہا، نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو کہا، اے لوگو، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دی اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبوب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تمہارا خالہ زاد محافظ آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے صرف 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص زاروں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے۔ جواب میں ابو العاص کہتے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔